چاہے کچھ بھی ہو جائے ایک شرابی کو نعت نہیں پڑھنے دیں گے۔ اجمیر شریف میں ایک نعتیہ مشاعرہ تھا اور منتظمین کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ جگر مراد آبادی کو، جو کہ رئیس المتغزلین ہے، ان کو اس مشاعرے میں کیسے بلایا جائے، کیونکہ اگر اس نعتیہ مشاعرے میں جگر مراد آبادی کو نہ بلایا جاتا تو وہ مشاعرہ ہی کیا کہ جس میں جگر مراد آبادی نہ آئے، لیکن اگر انہیں بلایا جاتا تو عوام الناس بپھر جاتے، احتجاج کرتے اور جگر مراد آبادی کی جان کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ بہرحال بہت سوچ و بچار کے بعد جگر مراد آبادی کو اس مشاعرے میں دعوت دی گئی۔ عوام الناس کے بپھرنے کا خطرہ اور خدشہ اس لیے موجود تھا چونکہ جگر مراد آبادی کھلے رند تھے، یعنی سرے عام شراب پیتے تھے۔ جیسے ہی جگر مراد آبادی نے اس نعتیہ مشاعرے کا دعوت نامہ قبول کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ کہاں نعت جیسی سعادت اور کہاں جگر سا سیاہ کار آسی۔ بہرحال بہت سے دوستوں سے سفارش کروائی گئی، ریکویسٹ کروائی گئی، لیکن جگر مراد آبادی تھے کہ ماننے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ پھر ایک دن ان کے استاد اصغر گھونڈوی صاحب سے ان کو باقاعدہ طور پر ایک حکم کیا گیا کہ آپ نے اس نعتیہ مشاعرے میں لازمی طور پر تشریف لانی ہے۔ جگر مراد آبادی نے اسے حکم سمجھتے ہوئے قبول کیا اور اپنے دوستوں سے یہ ہدایت واضح طور پر کر دی کہ اب 2-4 روز میرے سامنے شراب کا ایک قطرہ بھی نہ لے کر آیا جائے۔ جگر مراد آبادی کے یہ ایام بہت اذیت میں گزرے۔ جگر مراد آبادی اس قدر ذہنی الجھن اور اذیت میں تھے کہ وہ نعت لکھنے بیٹھتے تو غزل لکھ کر اٹھتے۔ بالآخر کئی دنوں کی محنت اور مشقت کے بعد جگر مراد آبادی پر ایک نعتیہ مطلع کی آمد ہوئی۔ اس کے بعد تو ایک شعر کے بعد ایک شعر ایسے جیسے انوار کی بارش ہی ہونے لگ گئی ہو۔ بالآخر وہ دن آیا جس دن مشاعرہ تھا اور یہ اعلان ہو گیا کہ رئیس المتغزلین جگر مراد آبادی مشاعرے کو 4 چاند لگائیں گے۔ جیسے ہی جگر مراد آبادی مشاعرے میں آ کر مرکزی نشست پر بیٹھے تو مجمع بپھر گیا۔ لوگ احتجاج کرنے لگے کہ ایک کھلے رند کو ہرگز نعتیہ مشاعرہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جگر مراد آبادی کچھ دیر خاموش رہے اور پھر اچانک بولے کہ کیا آپ نعت سننے کی سعادت سے محروم ہونا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد تو جیسے مجمع کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ اور پھر اس کے بعد جگر مراد آبادی نے اپنا شہرۂ آفاق نعتیہ کلام لوگوں کو سنایا، جسے سننے کے بعد ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ جگر مراد آبادی لکھتے ہیں کہ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، تو صبح ازل آئینہ حسن ازل بھی، اے صلی علی صورت سلطان مدینہ، اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ۔ کونین کا غم یاد خدا درد شفاعت، دولت ہے یہی دولت سلطان مدینہ، اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، اے جان بلب آمدہ ہوشیار خبردار، وہ سامنے ہے حضرت سلطان مدینہ، کچھ اور نہیں کام جگر تم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ۔